السلام علیکم ویورز، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ بہت ہی اہم ولاگ ہے، ہماری جو علاقائی صورتحال ہے اس پہ، جیو پالیٹکس پر، اور خاص طور پر پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے ان کی کامیابیوں پر، اور ان کامیابیوں کا ہم ایک کمپیریزن کریں گے اپنے پڑوسی اور ہمسایہ ملک انڈیا کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ ابھی پچھلے 2 دنوں میں بیک ٹو بیک کچھ رپورٹس آئی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، مثلا واشنگٹن پوسٹ میں آئی ہے اور آج فائنینشیل ٹائمز میں آئی ہے۔ وہ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ وہ رپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے، ان تعلقات کو اگلے لیول پر لے جانے میں پاکستان کے فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے۔ یہ رپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک مڈل یا درمیانے رول کا کردار ادا کرنے والے ملک کو لیڈ کرتے ہوئے ایک بہترین کردار ادا کر رہی ہے۔ مثلا کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے، انکلوڈنگ پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ، انہوں نے USA کے جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، ان کے درمیان ایک شٹل ڈپلومیسی کا رول پلے کیا۔ پھر پاکستان کی لیڈرشپ نے نہ صرف یہ کہ USA اور ایران کے لیے کام کیا، پاکستان کی لیڈرشپ نے مڈل ایسٹ میں جو ایک پیس پروسیس ہے اس کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا۔ پھر پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے آپ کہہ لیں کہ UAE کے ساتھ، اس نے اردن کے ساتھ، اس نے مصر کے ساتھ، اس نے سعودی عربیہ کے ساتھ، اور اس نے ایران کے ساتھ ایٹ اے ٹائم نیگوشیٹ کیا۔ ٹرکیہ کے ساتھ مل کر ایک ڈپلومیٹک جو ٹائز تھیں ان کو مضبوط کیا اور آگے بڑھایا۔ چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان کی لیڈرشپ نے بہت اچھے تعلقات استوار کیے۔ پاکستان کی ان ایفرٹس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی برادری میں جو اس کا مقام ہے اس میں بہتری آ رہی ہے، پاکستان کا جو امیج ہے اس میں بہتری آئی ہے۔ خاص طور پر ان رپورٹس میں یہ کہا گیا کہ مئی میں 7 سے 10 مئی کے درمیان جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جھڑپیں ہوئیں، میں جنگ تو نہیں اس کو کہتا، جو جھڑپیں ہوئیں، ان میں جو انڈیا کو آؤٹ کلاس کیا، پاکستان نے وائٹ واش کیا انڈیا کو، اس نے تو پاکستان کے مقام کو، کردار کو، عالمی کردار کو، وقار کو بہت ہی ایک نئی آپ کہہ لیں ہائٹس پر لے کر گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرلل جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، انڈین جو رولرز ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے انٹرنیشنل اور ڈپلومیٹک، وہ بہت ہی پیتھیٹکلی ڈاؤن ہوئی۔ مثلا نریندر مودی کو ایک جگہ پہ نہیں، کئی محاذوں پر شرمندگی کا اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جو اپنے آپ کو بہت ہی متکبرانہ انداز میں پتہ نہیں کیا 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 کہتے رہے۔ انڈیا کے جو بہت شارپ، بڑے انٹیلیجنٹ اور اپنے تئیں بہت ہی ذہین و فطین وزیر خارجہ ہیں SJ شنکر، ان کو بہت سارے محاذوں کے اوپر سفارتی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح سے انڈیا نے بڑی کوشش کی، ایک طرف وہ بھاگ کر امریکہ کے مقابلے میں چین کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی، وہاں پر بھی اس کو ہزیمت ہوئی۔ دوسری طرف اس نے رشیا کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہاں پر بھی ہزیمت ہوئی۔ تیسری طرف انہوں نے USA کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، وہاں پر تو بدترین ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس ساری صورتحال میں، اس سارے سلسلے میں جو سب سے بڑی ایک سیٹ بیک ہوا انڈین رولرز کو، وہ یہ ہوا کہ ایک جھڑپ ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ آپ کی، اس میں آپ اگریسو ہیں، اس میں آپ اوفینسو ہیں، اس میں آپ حملہ آور ہو رہے ہیں دوسرے ملک کے اوپر، اور اپنے اس حملہ آور ہونے کے بعد پاکستان نے جو حق دفاع استعمال کرتے ہوئے آپ کو جو تھپڑ مارے ہیں ان کو آپ مان بھی نہیں رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپریشن سندور پتہ نہیں کیا کیا، اور پوری دنیا آپ کو لعن و طعن کر رہی ہے۔ امریکہ جیسا ملک ایک ڈیسائسو وے میں یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو مار پڑی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ نہیں کو 35 مرتبہ یہ بات کہی کہ کتنے آپ کے طیارے گرا دیے گئے، اور ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر، جو جنگی معاملات کے اوپر آئی ہے، اس میں تو کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ پاکستان نے عسکری میدان میں ہر محاذ پر انڈیا کو شٹ اپ کال دی، بہت بری طرح سے نقصان پہنچایا، شکست کا سامنا کرنا پڑا انڈیا کو۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ میں نہ مانوں والی پالیسی ہے کہ وہ مان ہی نہیں رہے۔ یہ جو نہ ماننے والی بات ہے اس نے انڈیا کو اور بھی آپ کہہ لیں کہ ڈپ ڈاؤن کیا ہے۔
انڈیا کے وقار کو، انڈیا کے کردار کو، انڈیا کے تشخص کو، انڈیا کی انٹرنیشنل پوزیشن کو بری طرح سے ڈیمیج کیا۔ اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ آیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا ہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ناؤ، جسے کہتے تھے نا فرسٹ انڈیا، دا چیپٹر از کلوز، اب فرسٹ انڈیا والی کہانی ختم ہو گئی۔ اور حالات یہ ہیں کہ اکانومی میں ایک طرف پاکستان بوسٹ کر رہا ہے، گرو کر رہا ہے، انویسٹمنٹس آ رہی ہیں پاکستان میں، اور دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ بری طرح سے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکنز جو آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر ٹیرف لگا ہے، رشیا سے تیل خریدنے کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور بھی اپنی بہت ساری پالیسیوں سے جو انہوں نے مار کھائی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں انڈین روپیہ جو سا ہے اس کی قدر میں 8 سے 10 روپے کا آپ کہہ لیں کہ کمی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، یہ ایک بہت بڑی ہزیمت ہے، بہت بڑی شکست ہے۔ انڈیا اپنے طور پر بہت تیز بنتا ہے کہ ہم جی سند طرز پر یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن محض ایک پہلو کے اوپر جو پاکستان نے فضائی حدود بند کی ہیں انڈیا کی، اس کے نتیجے میں انڈین ایئر لائنز کو کروڑوں، سینکڑوں کروڑوں کا نقصان ہوا، اور اب وہ خسارے میں جا رہی ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو انڈیا کو درپیش ہیں۔ خطے میں سارے ملک جو اس کے ہیں آس پاس کے، ایک ایک کر کے انڈیا سے بدزن ہو رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش میں جو ہے، جو ایک نئی تحریک اٹھی ہے، اور اس میں جو انڈیا کے لیے لوگ سوچ اپنے جس کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی انڈیا کا ایک آپ کہہ لیں کہ اس کے لیے شٹ اپ کال ہے۔ سو آئی تھنک سو کہ یہ دونوں ملک، پاکستان اور انڈیا، ان کی جو لیڈرشپ ہے یا ان کے جو حکمران ہے، ان کی جو سکسیس سٹوری ہے یا ان کا جو پیش رفت کی ایک کہانی ہے یا ٹریک ہے، اس میں انڈیا واضح خسارے میں ہے۔ پاکستان الحمدللہ، پاکستان کی لیڈرشپ بے شک، وہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک اچھا سائن ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ باہم مشورے سے، ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کرتے ہوئے، اتفاق رائے سے انٹرنیشنل اور ریجنل بلاکس میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا۔ اب اس دفاعی معاہدے میں مصر بھی آنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ بہترین تعلقات قائم ہوئے۔ پاکستان کے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نیکسٹ لیول پر گئے۔ اور آپ کہہ لیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو انر سرکل ہے ان کے قریبی ترین لوگوں میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سکسیس ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ سارے پریپیگنڈے، وہ سارے جھوٹ اور اس سارے فساد کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ ہے جو کہ انڈیا نے ایک عرصے سے اٹھا رکھا تھا پاکستان کے خلاف۔ ایک بڑی کامیابی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ کامیابی کمپریہنسو وے میں آگے بڑھے، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، داخلی امن کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، سیاسی نظام کے استحکام کے حوالے سے، جمہوری عمل کے فروغ کے حوالے سے، اور سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ہارمونی کے حوالے سے آنے والے دن جون سے ہیں وہ اچھی خبروں کے ساتھ آنے چاہئیں گے، آئیں گے بھی انشاءاللہ۔ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا ایک نیا فیز شروع ہے۔ بہت سارے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان کو اپنی آنکھیں کھلی بھی رکھنی چاہیے، لیکن ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ دنیا جون سی ہے مفادات کی ہے۔ دنیا کی ریاستیں ایک دوسرے کے مفادات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ سو مفاد اگر کسی کو دینا ہے تو اپنے مفاد کا خیال رکھا جائے اور اپنا مفاد حاصل کیا جائے جیسے کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر مزید گفتگو ہم اگلے ولاگز میں کریں گے۔ آج کی بات یہاں تک کی، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔